اسی کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجہ کو نکال کر چبا دیا گیا. تلواریں چلتی رہی، گردنیں کٹتی رہی، لیکن تمام کی تمام توحید پر چلے رہے. وہ ایک ہے کہ رب کائنات ایک ہے، خالق السماوات والارض ایک ہے، آسمان کو اٹھانے والا بھی ایک ہے، تاروں کو جگمگانے والا بھی ایک ہے، تاروں کو جھنجھلانے والا بھی ایک ہے، پھولوں کو مہکانے والا بھی ایک ہے. خلاصہ یہ ہے زمانے بدلتے رہے، ملک بدلتے رہے، مشن بدلتے رہے، لیکن دعوت ایک رہی، پیغام ایک رہا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، آدم سبیل اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کریم اللہ. آخر میں شہنشاہ الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے، گوڑ ایک ہے، فرمان ایک ہے. تو ناموں میں تو بربس سکتے ہو، لیکن سب ٹکڑے بنانے والا ایک ہے. عزیز ساتھیو، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگوں سے تعلقات اور رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں. چنانچہ جب ہم کچھ بڑے ہوتے ہیں تو ہماری ماں ہم سے یہ کہتی ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے سونے، میں نے تجھے پالا پوسا، لہذا میرا تجھ پر حق ہے. باپ کہتا ہے، میں نے تیرے لیے کمایا، میرا تجھ پر حق ہے. بھائی کہتا ہے، میرا تجھ پر حق ہے. بہن کہتی ہے، میرا تجھ پر حق ہے. در آخر تمام خاندان والے بھی کہتے ہیں، ہمارا تجھ پر حق ہے. لیکن قرآن کہتا ہے، یہ حضرت انسان، تو نے اس رب کا حق ایسا نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا پہچاننے کا حق تھا. تو نے سب کا حق کو پہچانا، لیکن اللہ کے حق کو نہیں پہچانا. قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اے حضرت انسان، تجھے نطفے سے بنایا، پھر جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوٹا بنایا، اور تجھے ہڈیاں دی، اور تیرے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور تجھے ایسے شکل و صورت عطا کی. اگر غور کرے، تیرے عقل کے پردے بھی کمزور پڑ جائے. چنانچہ غور کر، دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے، کہتا ہے، آگ سے بچا لو، پانی سے بچا لو، مٹی سے بچا لو، ہوا سے بچا لو. اور مصور تصویر بنانے کے بعد ان 4 چیزوں سے تصویر کو بچاتا ہے، اور ایک مصور جو انہی 4 چیزوں سے تصویر کو بناتا ہے. عزیز ساتھیو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر اتنے انعامات و احسانات کیے تو چاہیے کہ ہم اس کے حق کو پہچانیں، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. لہذا آج سے ہم یہ تحیہ کریں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کو وحدت مان کر، اس کو خالق مان